subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب پکڑا ہم نے وعدہ تم سے پکا، ہم نے تم سے پکا اقرار لیا. وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو. خذوا ما یا کلنا معذوف ہے، ہم نے کہا خذوا پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر گئے تم اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے. نوع ثانی اس میں نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے باپ داداؤں کی 3 خباستیں اور شرارتیں بیان کی گئی. یہ پہلی خباست ہے. یہاں میثاق سے مراد تورات پر عمل کرنے کا عہد و میثاق ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ احکام سخت ہیں. جب تک اللہ ہم سے خود نہیں کہے گا، ہم سے ہم کلام نہ ہوگا اور اسے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. جس طرح کہ آج کل کے مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات بڑے سخت ہیں، یہ موجودہ دور کے تقاضوں کے لیے غیر مفید ہے. اس لیے ان میں ترامیم ہونی چاہیے. تو اس پر انہیں سائقہ بھیج کر یعنی کہ ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد پھر بھی وہ تورات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تورات پر عمل کرنے کا عہد کرو ورنہ پہاڑ گرا کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو اس پر سب نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر و اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. تو پھر بنی اسرائیلیوں پر پہاڑ لٹکا کر انہیں تورات پر عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں ان کو کہو نماز پڑھیں یا یہ کام اسلام کے خلاف ہے یہ نہ کریں، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے صرف اس کا کسی نے بتا دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی ہے
کہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ انہیں تورات پر عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے قبول اسلام پر کسی کو مجبور کرنے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر سختی کی جائے کہ تم اسلام قبول کر لے، اس کا یہ معنی ہے کہ اسلام وہ سمجھ کر، سوچ کر اور دین کے بارے میں سارا مطالعہ کر کے اسلام قبول کرے۔ البتہ قبول اسلام کے بعد اگر کوئی شخص اسلام کے دستور حیات سے بغاوت کرے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسلام صرف چند مذہبی رسومات اور احکامات کا نام نہیں، بلکہ وہ احکم الحاکمین کی حکومت سلطنت کا کامل دستور ہے اور مکمل آئین ہے۔ اس لیے اسے قبول کرنے کے بعد اس سے بغاوت کو بشرط ضرورت جبر و اکراہ اور قوت و طاقت کے ذریعے روکا جائے گا، بشرط کہ حکومت اسلامی، جیسا کہ دنیا کی تمام حکومتوں کا اصول ہے کہ وہ اپنے دستور اور آئین سے بغاوت و سرکشی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اب اس کے دستور یعنی تورات سے جو اس وقت اسلام کا دستور تھا سے بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا اور بجبر و اکراہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا۔ قلنا محذوف ہے، یعنی کہ خذو ما سے پہلے قلنا محذوف ہے، یعنی کہ ہم نے کوہ طور ان کے اوپر کھڑا کر کے ان سے کہا کہ تورات کی صورت میں جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب کو درس و تدریس کے ذریعے یاد رکھو، اس میں غور و فکر کرو اور اس کے امر و نہی پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ ثم تولیتم، یہ اشارہ مذکورہ عہد و پیما کی طرف ہے، یعنی کہ پختہ عہد و پیما کے بعد پھر تم نے حسب عادت قدیمہ اس سے اعراض کیا اور اسے پشت ڈال دیا، لیکن اس عہد شکنی کے باوجود اللہ نے اپنی خاص نوازش و مہربانی سے تمہیں موقع پر فوراً ہلاک نہ کیا اور سنبھلنے کے لیے تمہیں مزید مہلت دے دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو دنیا سے کب کا تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اب تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن و کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خدا بندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جزء آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا کہ پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا۔ یہ مال خدا کی رحمت ہے، اور چونکہ اب از روئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین کرام نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدی سے کی ہے۔ اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ پیمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیتوں میں بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ
امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.